بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے آئینی ترمیم اور ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئینی ترمیم سے پہلے وہ اسمبلی سے احتجاجاً مستعفی ہو کر وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ سردار اختر مینگل صاحب دبئی سے آج اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر مشاورت کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سردار اختر مینگل نے 2 روز پہلے سماجی رابطے کی سائٹ پر دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جماعت کے 2 سینیٹرز کو آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اب ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ایک واحد راستہ ہے کہ ان دونوں اراکین سے بھی استعفیٰ دلوایا جائے۔ ایک روز قبل اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لاجز میں سردار اختر مینگل کے فلیٹ کا دورہ کیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر ساجد ترین نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس نے اختر مینگل کے فلیٹ پر چھاپہ مارا، وہ موجود نہیں تھے۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر افراد کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ تھیں۔ انہوں نے پولیس کی جانب سے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے اقدامات سے ہماری جماعت کو ڈرا کر حمایت کے لیے راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھارتی صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ پاکستان آ کر کھیلنا ہے۔ کرکٹ کھیلنے پر راضی بھارتی کرکٹ ٹیم کو اجازت دینے والے اجازت نہیں دیتے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی تو کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگر SCO پر پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بھارتی وزیر اعظم نہیں آئے مگر وزیر خارجہ آئے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ SCO سے پاک بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کا ماضی بہت تلخ رہا ہے، آگے دیکھیں، مستقبل کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر پاکستان اور بھارت کو فوری اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سبزیاں اور سامان بھارت سے دبئی جاتا ہے، وہاں سے پھر پاکستان آتا ہے تو یہ مہنگا پڑتا ہے۔ پاک بھارت تعلقات اچھے ہو جائیں تو 2 گھنٹوں میں ضرورت کا سامان پاکستان آ سکتا ہے۔ بھارتی صحافی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی کوریج کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے اور گزشتہ دنوں پہلے بھارتی صحافی برکھا دت نے بھی لاہور میں میاں نواز شریف صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جمعے کے روز پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور آئینی ترمیم کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے ویڈیو پیغام میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 18 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد ہر شہر میں پرامن احتجاج کے لیے نکلیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ عمران خان صاحب اور PTI کے ورکرز کی رہائی کے لیے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف پرزور طریقے سے پرامن احتجاج کے لیے نکلیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ایک غیر آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، عوام اس کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ آج یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک اور آنے والی نسل کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا گزر رہے ہیں، ہماری آئندہ نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میرا فیصلہ
سازوں کو پیغام ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جو ملک کے عوام اور پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ آپ جواب دہ ہیں، ان فیصلوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان فیصلوں سے عوام یا پاکستان کو ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حق، سچ اور حقیقی آزادی کے ساتھ اپنے آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عوام سے پرزور پرامن احتجاج کی اپیل کرتا ہوں۔ ہم نے اس احتجاج کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں جو آزاد ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے۔ پابندی کا جو اطلاق ہے وہ 18 اکتوبر سے 19 اکتوبر جمعہ اور ہفتہ تک ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام تعلیمی ادارے بھی بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چھٹی کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکول اور کالج پر ہوگا اور صوبے بھر کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی بند رہیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رات جمعرات اور جمعے کی شب کو پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے میڈیا کے سامنے بات کی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میڈیا کے سامنے ایک نیا موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمانی کمیٹی میں دیگر اسٹیک ہولڈر کو بھی نمائندگی دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیگر اسٹیک ہولڈر میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کو شمار کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ باتیں PTI کے وفد سے اسلام آباد میں اپنے گھر پر ملاقات کے بعد میڈیا کے سامنے کہیں۔ PTI کے نمائندوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات آئینی ترامیم مسودے پر بات ہوئی۔ ملاقات کرنے والوں میں سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، عمر ایوب، بیرسٹر گور، حامد خان اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب شامل تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طرف تو کہا کہ ہم پوری فراخ دلی سے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی مشاورت کے قابل ہیں، ترمیم متفقہ ہونی چاہیے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ کی لیا جائے۔ دوسری سانس میں مولانا صاحب نے انتہائی سخت لب و لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ بدمعاشی کی گئی تو ہم بھی بدمعاشی کا رویہ اختیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ JUI اراکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ارکان کو بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ کو اغوا کیا گیا، ہمارے ایک اغوا ہونے والے رکن کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اغوا کیا گیا۔ حکومت ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گی تو ہم مذاکرات کے راستے بند کر دیں گے۔ یہ سیاست کا میدان ہے، جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، ہمارے خلوص اور نیک نیتی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو مولانا نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا دعویٰ کیا تو دوسری طرف ان کے مامن اسلم غوری نیوز چینل کو بتا رہے تھے کہ سینیٹر عبدالغفور کے سوا تمام ارکان ہم سے رابطے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر PTI چیئرمین بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ آئینی ترمیم پر کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔
ہمارے سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے دھمکی دی کہ حکومتی رویہ اگر ایسا ہی رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں۔ ساتھ ہی بولے مولانا کے ساتھ پہلے دن سے طے کر لیا تھا کہ جو تجویز آپ آگے دیں گے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہت سی چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے، آج ایک اور میٹنگ ہوگی۔ تو یہ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس۔ تو آگے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔